واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری حمدیں، ثنائیں، تعریفیں بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا، اس کے نظام کو چلانے والا اور اس کے اندر اربوں انسانوں کو اشرف المخلوقات کی صورت میں پیدا کرنے والا ہے۔ نہ صرف پیدا کرنے والا بلکہ ان سب انسانوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور ان سب انسانوں کی سب سے بڑی حاجت ان کی ہدایت کا بندوبست کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہوں آقا انعامدار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کی کتاب لے کر آئے، اللہ کی ہدایت لے کر آئے، تاکہ دنیا جہان کے انسانوں کو گمراہیوں سے، نجاستوں سے، بدیوں سے، برائیوں سے، جہنم والے راستے سے بچا کر اللہ کی رضا کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف لایا جا سکے۔ میرے بھائیو اور دوستو، فہم قرآن کلاس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو سمجھیں، اس کتاب پر عمل کریں اور اس کتاب کے مطابق اپنے معاشرے کو بنانے کی کوشش کریں اور اس کتاب کے مطابق دنیا کے نظام کو چلانے کی جد و جہد کریں۔ یہ کتاب غلافوں میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں آئی ہے، الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ صرف برکت کے حصول کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی ہے۔ یہ صرف تعویذوں کے لیے نہیں دی ہے۔ یہ آج جو تھانوں اور کچہریوں میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اللہ نے اس لیے یہ کتاب نہیں دی ہے۔ یہ کتاب اس لیے دی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس کی حقیقی برکات کو تبھی سمیٹا جا سکتا ہے کہ جب اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ آج ہمارے فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہیں، نہ معاشرتی فیصلے، نہ معاشی فیصلے، نہ سیاسی فیصلے، نہ حکومتی فیصلے۔ اور اللہ کا قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ جو اس کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ فاسق بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ کافر بھی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سورہ مائدہ کے اندر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم، میں نہیں کہہ رہا، یہ کائنات کا خالق اور مالک کہہ رہا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ کافر بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، آج اس کتاب کو اس امت نے پس پش ڈال دیا، اور اس امت کی پستی اور رسوائی کی واحد وجہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب جس پر ان کا ایمان ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں، آج تک اس کے اندر کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں ہوئی۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خالق کائنات اور مالک کائنات نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ آج اسی طرح ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہاتھوں میں کتاب موجود تھی۔ ان سب چیزوں کے علم ہونے کے باوجود آج مسلمان اس کتاب کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس امت کی عظمت اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس امت کی پستی اور ذلت اور رسوائی اس کتاب کو چھوڑنے کے اندر ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس کتاب کو پڑھیے، اس کتاب کو سمجھیے، اس کتاب کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اس کتاب کو پڑھا، اللہ نے دنیا کا امام بنا دیا۔ دنیا کا امام، روشنی کے مینار ہیں، روشنی کے مینار۔ اس کتاب نے عظمت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو پڑھ پڑھ کر سنایا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اس کلاس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ لوگوں کو اس کتاب کے ساتھ جوڑا جائے۔ دنیا جہان کی کتابیں پڑھتے ہیں، لکھی جا رہی ہیں، لکھی جائیں گی، پڑھتے ہیں، پیسے خرید کر لاتے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں کی کتابیں ہیں، بڑے بزرگوں کے اشعار ہیں، بڑی بڑی نصیحتیں ہیں، بڑے بڑے واعظ ہیں، لوگ حوالے بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کو ہم پڑھتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی مشکل بڑی ہے، وقت ہی نہیں ہے جی، دنیا کے سارے کاموں کے لیے تیرے پاس وقت ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھ